آپ سے 3 سوالات کیے گئے کہ اگر آپ ان 3 سوال کے جواب دے دیں تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے، ہم آپ کو نبی مان لیں گے اگر آپ ان تین سوال کے جواب دے دیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ روح کیا ہے، یہ بتا دیجیے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اصحاب کہف کون ہیں، آپ بتا دیجیے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ ذوالقرنین کون ہیں۔ یہ 3 سوال ہمارے آپ سے ہیں، آپ بتا دیجیے۔ اگر آپ بتا دیں گے ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو آپ نے فرمایا آپ کو معلوم نہیں تھا، اس بارے میں علم نہیں تھا، کیونکہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے، نبی کو غیب کا علم نہیں ہے، نبی کو غیب کا علم نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، فقیر آج آپ کے سامنے پیش خدمت ہے ایک ضروری بات کے ساتھ، اور وہ یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کا جو امیر ہے مولوی سعد، جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب پر کچھ تنقیدیں کی ہیں اور کچھ دلائل ایسے رکھے ہیں جن کا وجود نہیں ہے حضور کے علم غیب کے انکار میں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں تفصیل نہ جاتے ہوئے میں جو ہے اجمالی آپ کے سامنے پیش کروں کہ جو اس نے دلیلیں دی ہیں وہ دلیلیں قابل اعتبار نہیں ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس سے حضور کے علم غیب میں کوئی نفی نہیں ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے اس نے یہ کہا کہ اگر حضور میں اختیار ہوتا تو ابو طالب ایمان کیوں نہ لائے، اگر حضور میں اختیار ہوتا تو سیدنا حمزہ کے قاتلوں کو حضور نے بد دعا دی، پھر وہ ایمان کیوں لائے۔ تو سب سے پہلے اس نے یہ دعویٰ کیا، تو میں اس کے دعوے کا رد پیش کروں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو مولوی سعد ہے وہ تقدیر کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیں کہ تقدیر اصل میں کہتے کس کو ہے، تقدیر کا جو ہے وہ اصل مطلب کیا ہے، سب سے پہلے یہ سعد اس کو پڑھ لیں، کیونکہ شاید وہ نہیں جانتا کہ تقدیر کسے کہتے ہیں، ورنہ وہ اعتراض بالکل نہ کرتا کہ ابو طالب ایمان کیوں نہ لائے، ہے نا۔ تو اس کا اگر رد کرنا ہو تو میں یوں کروں کہ اگر ابو طالب کا ایمان نہ لانا حضور کے اختیار میں کمی کا باعث ہے تو مجھے بتائیں کہ سیدنا ابو ہریرہ کی والدہ ایمان کیسے لائیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کتاب الفضائل کے اندر کہ یہاں حضور اکرم علیہ السلام دعا فرماتے ہیں اور وہاں سیدنا ابو ہریرہ کی والدہ ایمان لاتی ہیں، تو حضور کی دعا سیدنا ابو ہریرہ کی والدہ کی ایمان لانے کا باعث بن سکتی ہے۔ تو اب ابو طالب ایمان نہ لائے اور یہاں پر حضور کی دعا سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ایمان لاتی ہے، تو کیا ان دونوں باتوں میں تضاد پیدا نہیں ہوتا؟ تضاد پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ پیدا تم کرتے ہو۔ یہاں بات تقدیر کی ہے نا، ابو طالب کی تقدیر میں ہی نہیں تھا کہ وہ ایمان لائیں، تو اب یہاں پر بات خدا کی قدرت کی ہے، اور جہاں خدا راضی وہاں نبی راضی، بس بات ختم ہو گئی۔ اور دوسری بات، سیدنا حمزہ کے قاتلوں کو حضور نے بد دعا دی پھر وہ ایمان لائے، تو تقدیر کا مسئلہ یہی ہے نا۔ اگر یہاں پر حضور کے اختیار میں کمی ہے تو مجھے بتائیں ابلیس کو اللہ نے سجدے کا حکم دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ اللہ کی رضا تھی کہ بھئی وہ سجدہ کرے، سجدہ کرو، سب کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تو ابلیس کا سجدہ نہ کرنا رب تعالیٰ کی قدرت میں کوئی خلل پیدا نہیں کرتا، بلکہ اس کی تقدیر میں ہی تھا کہ وہ سجدہ نہیں کرے گا۔ تو کچھ حالات کے بندے ہم سیدھے سیدھے پوائنٹ نہیں کر سکتے حضور کے علم غیب پر، حضور کے اختیارات پر۔ اگر یہی بات ہے تو مجھے بتائیں موت پر اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، اور اللہ نے اختیار ملک الموت کو دیا ہے، تو اختیار ہے نا ملک الموت کے پاس روح نکالنے کا۔ پھر جب ملک الموت حضور کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو اجازت طلب کی حضور سے، یا رسول اللہ اگر آپ پرمیشن دیں تو میں آپ کی روح کو قبض کروں۔ مشکوہ شریف کی روایت ہے۔ کیا پتہ چلا کہ موت پر بھی حضور کا اختیار ہے۔ پرمیشن مانگنا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حضور فرماتے کہ میری روح کا بھی تو مت قبض کرو، تو ظاہر ہے کہ ملک الموت دوبارہ چلے جاتے۔ ملک الموت آتا ہے رب کے حکم سے روح نکالنے کے لیے، لیکن اگر حضور اکرم وہاں یہ فرماتے کہ اے ملک الموت ابھی میرے جانے کا وقت نہیں ہے، تم یہاں سے دوبارہ لوٹ جاؤ، تو ملک الموت ڈیفینیٹلی وہاں سے لوٹ کر جاتے۔ یہ اختیار مصطفیٰ۔ تو حضور کے اختیار پر انشاءاللہ تعالیٰ اگر بن پڑے تو ہم بعد میں تفصیلاً بھی بیان کر سکتے ہیں، یہاں پر وہ اتنی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو دلیل اس سعد نے پیش کی ہے وہ دلیل قابل اعتبار نہیں ہے،
پھر اس نے دوسرا دعویٰ یہ کیا کہ انصار کی جب بچیاں قصیدے پڑھ رہی تھیں تو انہوں نے اپنے قصیدے کے اندر یہ کہا کہ یا رسول اللہ، ہم میں وہ نبی موجود ہے جو کل کی بات کو جانتا ہے۔ حضور نے کہا اے لڑکیوں تم یہ نہ پڑھو، اور اس سعد نے دعویٰ کیا ہے کہ حضور نے یہ فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا۔ میں اس سعد کو چیلنج کرتا ہوں، حدیث پاک میں وہ الفاظ کہاں ہیں ڈھونڈ کے دکھا دے کہ حضور نے یہ فرمایا کہ میں نہیں جانتا کل کیا ہوگا۔ اگر یہ ڈھونڈ لے اور مجھے بتا دے تو اس کی ہر شرط یہ فقیر منظور کرتا ہے۔ لیکن حدیث پاک میں ایسی کوئی بات موجود ہی نہیں ہے کہ حضور نے یہ فرمایا کہ اے لڑکیوں تم یہ نہیں پڑھنا، میں نہیں جانتا کل کیا ہوگا، کہ حضور نے اس بات کا دعویٰ کیا ہی نہیں ہے، بلکہ حضور کا ان لڑکیوں کو روکنے کی کوئی اور وجہ تھی۔ تو یاد رہے، ہم نے ڈسکرپشن میں جو لنک بھی دی ہے آپ اس کو دیکھیں، جس میں ہم نے تفصیلاً بتایا ہے کہ حضور نے علیہ السلام نے ان لڑکیوں کو قصیدوں کے درمیان میں حضور کے علم غیب کے بارے میں پڑھنے سے کیوں حضور نے منع کیا۔ آپ ڈسکرپشن میں جائیں، آپ کو وہاں مل جائے گا کہ حضور نے اصل میں وہاں کیوں منع کیا ان لڑکیوں کو پڑھنے سے، کیونکہ تفصیل یہاں بتانا مقصود نہیں ہے، کیونکہ وہ الگ تفصیل، الگ حدیث کی وہ الگ روایت ہیں اور اس کی الگ تحقیق ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کو ضرور دیکھیں کہ حضور اکرم علیہ السلام نے بچیوں کو کیوں روکا یہ پڑھنے سے کہ ہم میں وہ نبی موجود ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہاں بھی ہم نے ثابت کیا ہے کہ حضور کے علم غیب کا انکار نہیں ہوتا ان حدیثوں سے، اس حدیث سے۔ یہ لوگ اپنی طرف سے حدیث میں ڈالتے ہیں یار کہ حضور نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کل کیا ہوگا، جبکہ حضور نے ایسا فرمایا ہی نہیں ہے۔ اور حضور کی حدیث ہے کہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو حدیث پاک میں یہ لوگ خرافات پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد اس نے یہ دعویٰ کیا کہ یہودیوں نے پوچھا حضور اکرم علیہ السلام سے کہ آپ ہمیں روح کے بارے میں بتائیں، پھر اصحاب کہف کے بارے میں بتائیں، پھر ذوالقرنین کے بارے میں بتائیں، اور حضور نے کہا کہ میں کل بتاؤں گا۔ اور پھر 15 دنوں تک وحی کا نزول نہ ہوا، اور پھر وحی کا نزول ہوا تو اس سے یہ پتہ چلا کہ وحی نہ آئی مطلب نبی کو پتہ نہیں تھا۔ یہ کہاں سے بات آئی؟ یہودیوں نے آپ کو پوچھا وہ 3 سوالات، اور آپ نے فرمایا کہ میں کل بتاؤں گا۔ حضور نے انشاءاللہ تعالی نہ فرمایا، حکمت اس کی یہ تھی، انشاءاللہ نہ فرمانے کی وجہ سے حکمت یہ تھی کہ پھر وہی بہت دیر سے نازل ہوئی۔ اور اس میں یہ واقعہ ہے وہ سورۃ الکہف کے اندر جو ہے نا، آیت نمبر 23 اور 24 کے درمیان یہ پوری تفصیل موجود ہے کہ یہودیوں نے حضور سے کچھ سوالات پوچھے اور دعویٰ یہ تھا کہ اگر آپ جواب دیں تو ہم آپ کو نبی تسلیم کریں گے۔ تو اگر نبی کے علم غیب کا انکار یہاں کیا جائے، نبی کو نہیں پتا، یہودی کس نیت سے آئے تھے کہ حضور کو پتہ ہے کہ نہیں ہے، تو اب یہاں پر حضور کو نہ پتہ مانا جائے تو یہودیوں کے مطابق اللہ کے نبی نہیں۔ کتنا بڑا بہتان لگتا ہے نا، یہ بات کوئی عام نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سعد جو ہے وہ اس آیت پر طنز کرنے سے پہلے تھوڑا سا جہل، نسیان اور ذہول کے بارے میں معلومات حاصل کر لے کہ جہل کسے کہتے ہیں، نسیان کسے کہتے ہیں، ذہول کسے کہتے ہیں۔ میں بتا دوں، جہل مطلب لا علم، ایک بندہ جو ہے وہ اسے بالکل کسی بات کا علم نہیں ہے، اسے جہل کہا جاتا ہے۔ نسیان اسے کہتے ہیں کہ علم میں تو ہے مگر ذہن سے کچھ وقت کے لیے نکل جانا۔ اور تیسرا ذہول کا مطلب ہے کہ علم میں تو ہے مگر اس جگہ پر توجہ کا نہ جانا۔ ٹھیک ہے، اب آئیں اس آیت کریمہ کے اوپر جو یہودیوں نے جو سوال کیا تھا۔ سورہ کہف کی آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتُ، اور اے نبی جب آپ بھول جائیں۔ وحی کا دیر سے آنا حضور یہ ایک حکمت ہے مومنوں کے لیے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتُ، اے نبی اگر آپ بھول جائیں۔ اِذَا نَسِيتُ، نسیت مطلب نسیان، اور نسیان کا مطلب ہوتا ہے کہ علم میں تو ہے مگر ذہن سے نکل گیا۔ نبی کبھی کچھ بھولتے نہیں ہیں، لیکن نبی کو نسیان ہو سکتا ہے، تو نبی انشاءاللہ تعالیٰ بولنا آپ کے ذہن میں تو تھا لیکن نسیان کی وجہ سے آپ کے ذہن سے نکل گیا۔ وحی جو لیٹ ہوئی، وحی جو دیر سے آئی، وہ آنے کی اصل وجہ تو یہی تھی، حضور کے ذہن سے انشاءاللہ بولنا نکل گیا تھا جبکہ آپ کے علم میں وہ بات تھی، تو آپ بھولتے نہیں ہیں۔ اور موطا امام مالک فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ بے شک میں بھولتا ہوں یا بھلایا جاتا ہوں تاکہ میرا فعل تمہارے لیے سنت بن جائے۔ تو حضور کا یہ فرمانا، حضور کا علم تو تھا ان تینوں کے بارے میں، لیکن حضور کا
اس وقت جواب نہ دے کر یہ کہنا کہ میں کل بتاؤں گا، یہ اس لیے تھا کہ کل کو ایک آیت ایسی نازل ہو جس میں مجھے حکم ہو کہ اے نبی انشاءاللہ بولا کرو، تاکہ امت کو سیکھ ملے کہ جب بھی کوئی کام کرو یا کرنے کا عہد کرو یا وعدہ کرو تو انشاءاللہ بول کر کرو۔ تو اس میں بڑی حکمتیں ہیں، اس میں نبی کے علم غیب کا انکار نہیں ہے۔ اور دوسری بات، اگر انکار تم کرنا بھی چاہو تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے نبی کو پورے قرآن کا علم دیا، جب دین مکمل ہو گیا، اب وہاں نبی کا علم مکمل ہو گیا، اب اس کے بعد ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی کو علم کامل ہے، ما کان و ما یکون کا علم ہے، تو اب تم کیسے انکار کر سکتے ہو اس بات کا؟ جبکہ قرآن خود فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے سکھایا قرآن نبی کو۔ تو اب جیسے قرآن مکمل ہو گیا، نبی کا علم مکمل ہو گیا، اب اس کے پیچھے اگر کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جس میں نبی کو علم نہیں تھا تو علم غیب کی نفی نہیں ہے، بلکہ ہمارا دعویٰ قرآن کے مکمل ہونے کے بعد کا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ضرور اس بات کو سمجھیں اور ایسے لوگوں کے بھڑکاوے میں نہ آئیں، کیونکہ قرآن خود فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، کہ بے شک وہ نبی، وما ہوا سے مراد ہمارے نبی علیہ السلام ہیں، علم غیب کے بتانے میں بخل نہیں کرتے۔ اب قرآن نے صراحتاً نبی کو یہ کہا کہ نبی علم غیب بتاتے ہیں، اب تم یہ کہو کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، یہ تمہارا کفر ہے۔ تو میں اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ دلیلوں کو کاٹے ہماری، اور ضرور ہم سے اس مسئلے میں وہ بات بھی کر سکتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو سمجھیں، اور علم غیب پر ہمارا پورا خلاصہ ہے، ہم نے ایک تفصیلاً ڈسکشن کیا ہے 20 منٹ کی تقریباً، وہ کلپ ہے، آپ اس کو ضرور دیکھیں علم غیب پر، اور ڈسکرپشن میں اس کی لنک دی ہوئی ہے، آپ اس کو بھی دیکھیں اور لوگوں تک اس کو شیئر کریں، اور ایسے گمراہوں سے بچے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔